الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک میں آواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسط واجب الاحترام، زینت محفل، وارثان منبر و محراب، علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام جناب مخلص فی الدین عزت مآب جناب حضرت الحاج پیر محمد حنیف قادری صاحب امیر دعوت ذکر، انتہائی واجب الاحترام جناب محترم المقام مار حسن صفدر ڈار صاحب چیئرمین امور مذہبیہ کمیٹی جامع مسجد آزا، محترم المقام عزت مآب جناب حاجی شیخ محمد اشرف صاحب، جناب چودھری طارق ارائیں صاحب، جناب ملک زبیر آوان صاحب، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مقصود صاحب، دیگر انتہائی واجب الاحترام مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، آج کی سالانہ تقریب سعید بسلسلہ تکمیل قرآن پاک ہر سال کی طرح اس سال بھی انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ مرکز اہل سنت میں منعقد کی گئی۔ پروگرام کے انعقاد پر جناب منشی اللہ دتا صاحب اور اساتذہ ماڈل مدرسہ مدنیہ غوثیہ تمام احباب کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خیر و برکت کی دعا بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ جتنے احباب یہاں تشریف فرمائے، اللہ سب کا آنا قبول فرما کے سب کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے پہلے بھی ایک خطبہ یہاں گفتگو کی جب ہمارے معزز مہمان یہاں تشریف فرما تھے، تو مختصر میں نے عظمت قرآن کے حوالہ سے چند باتیں کی، اور پھر قاری صاحب، قاری اخلاق نقشبندی صاحب، واجد عباس قادری صاحب، دیگر ثنا خان جنہوں نے بلہائے عقیدت پیش کیا، نگاہ مصطفیٰ صاحب کا اپنے خطاب کی سماعت فرمایا، اور بابا جی اور میری ان کی سیٹنگ ہو گئی ہے جتنا میں نے خطاب کرنا ہے، یہ ان کو پتا یا مجھے پتا ہے، اور آپ کو تب پتا چلے گا جب آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے، گل میں پھر لمبی کر دوں، کیونکہ جڑا میں نو بور کرے میں انہوں نہیں بور کرنا، اوکھے اوکھے میں شیر شروع کر دینے نے، اوکھے اوکھے گلاں شروع کر دینی ہیں جڑیاں تواڈے تو ٹپدیاں جان گیاں، تو میں لمبی کردا جاؤں۔ سمجھ آئی؟ ذرا محبت عقیدت کے ساتھ مسکرا کے جب آپ سبحان اللہ کہیں گے، میں سمجھوں گا میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے، تو یہ لمحات، یہ گھڑیاں پتہ نہیں اگلے سال یہ نصیب ہوں گی یا نہیں۔ کئی ایسے تھے جو پچھلے سال ہماری ان صفوں میں موجود تھے، آج ہم میں نہیں، کوئی اپنے باپ کے ساتھ تھا، کوئی بیٹے کے ساتھ تھا، کوئی بھائی کے ساتھ تھا، آج وہ قبروں میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، امت مسلمہ کی اللہ کریم بخشش فرمائے۔ یہ ایسے لمحات ہیں جو مقدر والوں کو نصیب ہوتے ہیں۔
لیلۃ القدر، اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جاتا ہے، اس لیے تلاش کرنے کا حکم ہے، تعین نہیں کیا گیا تاکہ لوگ ہر رات عبادت کریں، ہر طاق رات اس کی جستجو میں رہیں، اس لیے اس کو پوشیدہ رکھا گیا۔ ویسے امام رازی، امام فخر الدین رازی اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی وہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر اس کے جو حرف ہے نا، حروف وہ ہے 9، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک بار آگے کیا جی، وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر لیلۃ القدر دوسری بار آ گیا، پھر لیلۃ القدر تیسری بار، حروف اس کے 9 ہیں، تکرار اس کا سورت میں 3 بار ہے، تو 9 کو 3 سے ضرب دی جائے تو 27 کا فگر نکلتا ہے۔ حضرت محدث دہلوی فرماتے ہیں اس لیے یہ 27ویں ہی بنتی، سمجھ آگئی میری بات کی؟ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کرم کرے تو آج ہی کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو، لیکن اہل عشق فرماتے ہیں بابا جی کہ جس کو اللہ کا قرب مل جائے نا، جو اللہ کا پیارا ہو جائے، اس کی ہر رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، اس کا ہر دن عید کا دن بن جاتا ہے، جس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، رمضان شریف کا ویسے بھی بابرکت مہینہ اور اپنے لمحات کو سمیٹ رہا ہے، جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے ہم فائدہ حاصل کر لیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جو بھی آپ کے ذہن میں آئیے کلمات ادا کرتے رہیں، رحمتوں سے جھولیاں بھرتے رہیں، جتنے بھی احباب، ہمارا آصف صاحب میرے دوست، میرے کلاس فیلو بھی ہیں، شیخ بلال صاحب آپ بھی تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور یہ شیخ صاحبان جن کے بڑوں کی بڑی قربانیاں ہیں اس مرکز کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ تو بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار ختم نبوت، آخری نبی بن کے آئے، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے باب نبوت بند کر دیا، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر منبر اور ہر محراب سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان و عظمت ایسے بیان ہو، اس انداز میں بیان کی جائے کہ محفل میں آنے والا بڑا تو بڑا رہ گیا، کہ چھوٹا سا بچہ بھی حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کو سنے، اس کے ذہن میں حضور علیہ السلام کا معیار ایسا بن جائے کہ کوئی جھوٹا نبی کے بعد دعوی نبوت کرے تو چھوٹا سا بچہ بھی اس کو تسلیم نہ کرے۔ اس انداز سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت کو بیان کیا جائے، اور معیار نبوت جو ہے وہ لینا کہاں سے؟ ایسے تو سیرت پر کثیر تعداد میں مصنفین نے لکھا، رائٹرز نے لکھا، کتابوں کی بات بعد میں ہے، لیکن سب سے پہلے معیار نبوت ہم نے قرآن سے لینا۔ کہاں سے لینا؟ بولیے یار، ہم نے معیار نبوت قرآن سے لینا ہے، باقی کتابوں میں ہے، لیکن یاد رکھیے گا باقی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ رائٹر کے قلم سے لکھا ہے، جو کچھ لکھا ہے وہ رائٹر کے قلم سے نکلا ہے، لیکن قرآن محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلا، اللہ کی طرف سے آیا، اور ہم تک پہنچایا کس نے؟ تاجدار ختم نبوت میں، صاحب قرآن نے ہم تک پہنچایا۔ اب قرآن جہاں سے آیا وہ کیا ہے؟ میں کوئی غلطی نہیں کر رہا، ذرا محسوس کرو میں کی کہنا چاہ رہے ہیں۔ جس طرف سے آیا اس کا تعارف کیا ہے؟ اللہ نور۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ نور۔ اور آنا ہماری طرف تھا، کیونکہ وہ ایسی ذات ہے بابا جی، اس کی آواز کو کوئی سن نہیں سکتا،
ہم اس کی آواز نہیں سن سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے، یہ تو نگاہ مصطفیٰ ہی ہے نا، میرے نبی کی آنکھ ہے جو اس کو دیکھتی ہے تو ما زاغ البصر وما طغی، وہ تو پلک بھی نہیں جھپکتے، اور وہ آنکھ ایسی ہے کہ دھوکہ بھی نہیں کھاتی، غلطی بھی نہیں کرتی۔ اب آیا اس کی طرف سے ہم تک ڈائریکٹ پہنچ نہیں سکتا تھا، ہم اس کو سن نہیں سکتے تھے، اس نے ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا کلام درمیان میں واسطہ نبیوں کو رکھا۔ واسطہ بولیے، نبی جتنے صاحب جتنی کتابیں آئیں درمیان میں واسطہ نبی تھے، اور قرآن ہم تک پہنچا درمیان میں واسطہ نبیوں کا سردار امام الانبیاء ہے۔ اب جو بھیج رہا ہے جس کی طرف سے آ رہا ہے وہ کون ہے؟ نور، اور ہماری طرف آ رہا ہے ہم کون ہیں؟ بشر۔ تو جو درمیان میں واسطہ ہے وہ کیا ہے؟ میری بات کو سمجھے، پھر میں کہہ رہا ہوں اللہ دا واسطہ جے گل نوں سمجھن میں بڑی محنت کی تھی۔ جس کی طرف سے آ رہا ہے وہ نور ہے، جن کی طرف آ رہا ہے وہ بشر ہے۔ اب جو درمیان میں واسطہ ہے جو وہاں سے لے رہا ہے یہاں دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ وہاں سے جب لیتا ہے اس وقت نور ہوتا ہے، جب یہاں دیتا ہے اس وقت بشر ہوتا ہے۔ اگر لباس نورانیت نہ ہو وہاں سے لے نہیں سکتا، اگر لباس بشریت نہ ہو یہاں پر دے نہیں سکتا۔ اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت مصطفیٰ کیا ہے؟ اب میں 14ویں صدی کا مولوی کیا بتاؤں گا؟ مولانا طاہر جمیل صاحب، حقیقت تو امت کا پہلا مسلمان جو نبیوں کے بعد تمام بشریت میں افضل ہے، صدیق اکبر، حقیقت تو وہ بھی نہیں جانتے، جس کے شب و روز میرے نبی کے ساتھ گزرے، جس کا کوئی لمحہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ تاجدار ختم نبوت ہمارے گھر نہ آئے۔ جس ابو بکر کی زندگی کے 18 سال اعلان نبوت سے پہلے، 20 سال اعلان نبوت سے پہلے میرے نبی کے ساتھ گزرے، اور پھر تا دم آخر جو میرے نبی کے ساتھ جڑا رہا، حتیٰ کہ جب مدینہ طیبہ میں پہنچتا تو میرے نبی کا اب صدیق پہ پڑتا، دیکھنے والا حیرت سے دیکھ کے پوچھتا ان میں سے آقا کون ہے، غلام کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اس قدر میرے نبی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کہ پھر صدیق نے جب محسوس کیا کہ مدینہ کے لوگ دیکھ رہے ہیں آقا کون ہے، نوکر کون ہے، تو ان کی اس بات کو، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، شش و پنج کو دور کرنے کے لیے صدیق اٹھے، حضور علیہ السلام پر اپنی چادر اتار کے نہ ایسے سایہ کر دیا۔ سایہ کی ضرورت نہیں تھی، ان پہ تو بادل سایہ کرتے تھے، لیکن صدیق نے بتایا آقا یہ ہے، نوکر میں۔ اتنا میرے نبی کے قریب رہنے والا میرے حضور تاجدار ختم نبوت نے فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرا رب جانتا ہے، اس کے سوا جانتا ہے۔ میری حقیقت کو رب جانتا ہے، رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میرے نبی اس کی قدرت کا راز۔ پروفیسر صاحب آپ کے مطلب کی بات آ رہی، چلتے چلتے کر کہ حفیظ نے کہا محمد سر قدرت ہے، کوئی یہ راز کیا جانے۔ کرا دے یہ لگتا تا آواز نہیں نکل رہی۔ اگر وہ میرے والد صاحب فرماندے سن مولوی ٹیل لائے نا، آدھے نے حلوے نال رگاں پالش کیتیاں نے تاں زور لا، تے جے مولوی دی آواز نہ نکلے اے نہیں آدھے کھادا کوئی نہیں، آدھے نے کھا کھا کے ٹینکی پھولے آواز نکل ہی نہیں رہی۔ یعنی سانو کسی صورت بھی تسی سکھی نہیں دیکھ سکتے، اسی تو انہوں دکھی نہیں دیکھ سکتے، اسی تو انہوں آتے ہیں مسکرا کیا کو سبحان اللہ، دکھی کیوں؟ سمجھ آگئی نا؟ ایک بار یا کرو سارے رال کے سبحان اللہ کہ محمد سر قدرت ہے، کوئی یہ راز کیا جانے۔ محمد سر قدرت ہے، کوئی یہ راز کیا جانے۔
یہ تو بندہ حقیقت میں خدا جانے. شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. یہ رب جانتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے. تو دوستان گرامی، ہم نے معیار نبوت قرآن سے لینا ہے. اب قرآن جس کی اپنی شان یہ ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، بالکل کوئی گنجائش نہیں. بھیجنے والے نے واضح کر دیا یہ لا ریب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں. اور پھر فرمایا من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. اور ایک مقام پہ فرمایا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. اس کو پڑھ کے کئی گمراہ ہوں گے، اس کو پڑھ کے کئی ہدایت پا جائیں گے. اب گمراہ کون ہوگا؟ جو دوسرا مقام میں نے تلاوت کیا من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. گمراہ وہ ہوگا جس کا مرشد کوئی نہیں، جس کا راہبر کوئی نہیں، جس کا رہنما کوئی نہیں، جس کا راہبر میرے علی ہو، جس کا راہبر پیر سیال ہو، جس کا راہبر حمد الولی ہو، جس کا راہبر غوث جلی ہو، جس کا راہبر سلطان باہو ہو، جس کا رہنما داتا علی اجمیری ہو، خواجہ اجمیری ہو، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. ہدایت پاتا ہی وہ ہے جس کو ہدایت کا سبب بننے والی ہستی داتا علی اجمیری جیسی ہو اور خواجہ اجمیری جیسی ہو. معیار نبوت ہم نے قرآن سے لینا ہے. مجھ سے پہلے نگاہ مصطفیٰ صاحب بیان کر رہے تھے کہ قرآن حضور علیہ السلام کی عظمت بیان کر رہا ہے. مجھے کافی سارے دوستوں نے کہا کہ آپ یہ مہربانی ضرور کیجئے گا. تو میرے لیے سعادت ہے، مہربانی میں نے کیوں کرنی کہ حضور علیہ السلام کی عظمت ہو میں قرآن سے بیان کروں. جلدی کہ یہ سبحان اللہ کہ پورا قرآن ہی حضور کی نام. اگر قرآن کا پہلا پارہ پڑھیں تو ربنا وبعث فیہم رسولا، دوسرا پارہ پڑھیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، تیسرا پارہ پڑھیں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، چوتھا پڑھیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، پانچواں پڑھیں ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول. اگر چھٹا پڑھیں قد جاءکم من اللہ نور، ساتواں پڑھیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آٹھواں پڑھیں وبذالک امرت وانا اول المسلمین، نواں پڑھیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، دسواں پڑھیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولی. اگر قرآن کا 11واں پارہ پڑھے لقد جاءکم رسول من انفسکم، 12واں پڑھے وکلا نقص علیک من انباء الرسل، 13واں پڑھے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، 14واں پڑھے وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، 15واں پڑھے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کتنے پارے ہوئے؟ 15. سب بولیے بابا سے بلا. کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو. مل کے پڑھیے کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں.
آگے جلدی جلدی میں پڑھتا جاؤں. 16واں پارہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. 17واں پارہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. 18واں پارہ لا تجعلوا دعاء الرسول. رب فرماتا ہے میرے نبی نو نہ پکارنا جی میں آپس وچ ایک دوجے نو پکار دے, ایسے نہ پکار. لا تجعلوا دعاء الرسول. پارہ نمبر 19 وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. پارہ نمبر 20 انک لا تسمع الموتى. محبوب جو تیرے منکر ہیں نبضاں چل دیاں بھی ہونے ہے نہیں مردہ. پارہ نمبر 21 النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. پارہ نمبر 22 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. پارہ نمبر 23 بل جاء بالحق وصدق المرسلین. پارہ نمبر 24 والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. پارہ نمبر 25 سنی بان کے پارہ نمبر 25 قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اب میرے پاس وقت نہیں میں ترجمہ کروں ہر آیت پہ الگ ٹاپک, لیکن وقت کو سامنے رکھتے ہوئے جلدی جلدی عرض کر دوں. پارہ نمبر 26 لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا. پارہ نمبر 27 والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی. پارہ نمبر 28 والذی ارسل رسولہ بالہدی. پارہ نمبر 29 یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. پارہ نمبر 30 وما هو علی الغیب بدلیل. کہیں فرماتا ہے علم نشرح لک صدرک, کسی مقام پہ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. علم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی. فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث. ایک ایک حرف سجن دے نادا جس دا ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہو ورد زبان سورت یار دی لیندیا رہنا کل اولیاء دی جانے. آزم ساڈا دین کی پوچھنا اے ساڈا اے ہو دین ایمان. آزم ساڈا دین کی پوچھنا ہے ساڈا یہ ہو دین. تو ہم نے معیار نبوت قرآن سے لیا. ماشاءاللہ ادھر ہی بیٹھ ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا حافظ القاری عبد الباسط چشتی صاحب فاضل بھیرا شریف دیگر علماء تشریف فرمائے. جناب حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء طاہر جمیل سیالوی صاحب آپ بھی تشریف فرمائے. میرے دائیں بائیں کثیر تعداد میں احباب ہیں. اللہ سب کا آنا قبول فرمائے. بات کیا عرض کر رہا ہوں, ہم نے معیار نبوت قرآن سے لیا. بولیے سبحان اللہ. تو انہوں اجازت ہے تسی انا للہ بھی پڑھ سکتے ہو, ثواب ملے گا. کہیے سبحان اللہ. اب میرے اچھا بابا جی جنہوں نے لیا, میں پہلے عرض کر رہا ہوں من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. گمراہ وہ ہوگا جس کا مرشد, اچھا جس کا مرشد کوئی نہ ہو. وہ کہتا ہے یا ایھا النبی, اے نبی. اچھا کون سا نبی؟ کہتا جو غیب نہیں جانتا.
میں نے کہا کاش تم نے اس سے پڑھا ہوتا، اس سے پڑھا ہوتا جس کا تسلسل، جو تسلسل کے ساتھ ایسے چلتے چلتے جس کا ہاتھ علی کے دامن کے ساتھ وابستہ، جہاں قرآن وہاں علی، جہاں علی وہاں قرآن۔ اگر تو نے کسی مرد درویش کے ساتھ جڑ کے پڑھا ہوتا تو تو نبی کہہ کے یہ نہ کہتا نبی جانتا کچھ نہیں، کیونکہ نبی کا معنی یہ لامے ربانی سے غیب کی خبر دینے والا، نبی کا معنی یہ۔ اب بندہ بابا جی بندہ کہ خطیب پاکستان پھر کے تقریر آندی ہے کیوں جی ڈاکٹر صاحب، اچھا جی ڈاکٹر ہو، اچھا ٹیکہ لان آندا، وہ آکے کہ بندے دا پتر وان ایک کھچ بنا رہے ہیں، پاگل تو ہے یا مینوں کرن دی کوشش کر رہے ہیں؟ نالے ڈاکٹر آ جی اکبر صاحب، نالے مینوں آکھے ڈاکٹر، نالے مجھے ٹیکہ لا لینا، ہن بندہ نالے آکھے نبی تے نالے آکھے نبی غیب نہیں جاندا، عقل دا علاج کرا، نبی کا معنی یہ ہوا میرے ربانی سے غیب کی خبر دینے والا، نبی کا معنی یہ۔ اب تجھے کسی نے پڑھایا ہوتا تو اس پہ بحث نہ کر، کیونکہ تجھے کسی نے پڑھایا ہی نہیں۔ آدھن جی قرآن آپ پہ پڑھو، میں کہا پتر آپ پڑھا نال نہیں تینوں سمجھ لگنی قرآن کیا کی، آپ پڑھیں گا تو انکا لا تسمع الموتى، ایک سرگودا میں مولوی ہے، وہ جتنی بتوں والی آیت ہیں وہ ولیوں پہ چسپاں کر دے، جتنی بتوں کے رد میں نازل ہوئی وہ نبیوں پہ اٹیچ کر دیتا ہے، یہ کر کچھ نہیں سکتے، دے کچھ نہیں سکتے۔ نبی کے بھی دو ہاتھ، میرے بھی دو ہاتھ، نبی کی بھی دو آنکھیں، میری بھی دو آنکھیں، نبی کے بھی دو پیر، میرے بھی دو پیر۔ میں نے کہا یار نبی کا ہاتھ اپنے ساتھ ملا رہا، پتہ وہ ہاتھ کون سا؟ عثمان کے قصاص کی جب ہاتھ وہ والا بیعت لیتا ہے تو رب فرماتا ہے ید اللہ کی فوق ایدی ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، جس ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ قرار دے تو نہ پاک کہتا وہ ہاتھ میرے جیسا ہے۔ ذرا مجھے اپنا تعارف تو کروا، تو بنا کس سے؟ علماء تشریف فرما قرآن کھول کے بیان کر رہے ہیں انسان کس سے بنا ہے؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، بولیے نا، مٹی سے بنایا، اور ہمیں کس سے بنایا؟ قطرے سے، پانی سے۔ اور قطرہ کون سا؟ جس کو من نطفۃ امشاج کہا گیا، گندے قطرے سے بنایا، ایسے قطرے سے جو نکلے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، انسان پلیت ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب آدم مٹی سے بنا، ہم اس کی اولاد قطرے سے بنے، یا اللہ قطرے کو کھول کے بیان کر دیا، حکمت کیا ہے؟ اس قطرے کو تو نے بیان کر دیا کہ ہم کس قطرے سے بنے، فرمایا اس لیے بیان کر دیا تاکہ انسان پر اپنی حیثیت واضح ہو جائے، کوئی اس قطرے سے بننے والا آمنہ کے لال جیسا بننے کی کوشش نہ کرے۔ اس لیے میں نے واضح کر دیا کہ اپنی اوقات میں رہنا، دیکھنا، اور پھر پیچھے جو میں نے بات کی، کہتے ہیں جی نبی ہماری مثل ہے، اگر نبی تمہاری مثل ہے، نبی کے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے چاند چر کے قدموں میں آ جاتا ہے، ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے، اشارہ کریں درخت چل کے آ جاتے ہیں، پتھر پانی میں تیر کے آتا ہے، درخت چل کے آتا ہے، اپنی جگہ سے اکھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ نبی اشارہ کرتا ہے، وہ نبی اشارہ کرتے ہیں تو پتھر بولتا نہیں، لیکن اشارہ ہوتا پتھر بول پڑ بول۔ اچھا ہم اولاد کس کی ہیں؟ آدم علیہ السلام، کیوں ڈرے بیٹھے؟ اچھا بندہ سوال کرے نا، مائک تے بیٹھا ہے، اگلے نو آندا بھی ڈردیاں نہیں جواب دیندا میں کدھرے غلطی نہ کٹ دے، تسی کھول کے آکو آدم علیہ السلام دی اولاد بولی، یہ سارے اتنا بڑا مجمع ہے، 27ویں شب ہے، رمضان شریف کا مہینہ، سرگودا کے مرکز میں آپ بیٹھے ہیں، علماء کی کثیر تعداد ہے، پیچھے جو بندے بیٹھے ہیں وہاں سے لے کر آخری بندے تک دائیں بائیں کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے آپ میں کوئی ایسا ہے جو آدم جیسا ہو؟ کیوں؟ وہ دے پتر نہیں؟ بابا جی دیکھ لیں، آپ گواہ رہیے گا، پورے مجمع میں کسی کی جرت نہیں کوئی کہے میں آدم جیسا، آدم کا بیٹا ہونے کے باوجود کوئی نہیں کہتا میں ابے جیسا، وہ جڑا اپنے ابے جیا نہیں ہو زہرا بھی ابے جیا کیوں ہو سکتا، جڑا اپنے پیو جیا نہیں، جو اپنے باپ جیسا نہیں بن سکتا، وہ آمنہ کے لال جیسا کیسے؟ وہ نبی، اس کا وہ ہاتھ اگر وہ کنکریاں پھینکے، رب فرماتا تو نے نہیں پھینکی میں نے پھینکی، ہمارا میتا ادھر میتا ولیکن اللہ، جس کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا ہو، جس کی اطاعت خدا کی اطاعت ہو، من یطع الرسول فقد اطاع،
وہ نبی جس کے جیسا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں۔ معیار نبوت یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب بچہ بھی سنے وہ کہتے ہیں نبی اتنی شان ہے۔ اگر معیار نبوت یہ دیا جائے تو مرزے جیسا کانا جب کہے کہ آخری نبی معاذ اللہ میں ہوں تو بندہ کہے او بے ایمان، نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ اس کی اپنی ایک آنکھ نہ ہو، نبی کی شان یہ ہے کہ قتادہ کی آنکھ لٹک جائے، نبی تو لعاب لگا کے آنکھ کو روشن کر دے۔ نبی کی شان تو یہ ہے اور تو اس نبی جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو حضور علیہ السلام کی محبت سکھاؤ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیار کا درس دو، محبت کا درس دو۔ میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، حضور بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، حضور بھی پڑھتے ہیں نماز۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ فرماتا بے شک نماز برائی سے روکتی ہے، نماز برائی سے روکتی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں برائی سے روکے، اس لیے حضور کس لیے پڑھتے تھے؟ برائی جس کے قریب بھی نہیں جا سکتی۔ اب ہم وضو کرتے ہیں، منہ میں پانی لے کے کلی کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ دہن صاف ہو جائے، منہ صاف ہو جائے۔ حضور کس لیے کرتے تھے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ معاذ اللہ ہم یہ سمجھیں گے کہ حضور منہ کو صاف کرنے کے لیے جس کا لعاب کھاری کنویں میں جائے پانی میٹھا کر دے، وہ بھی کلی اس لیے کرتے تھے کہ دہن پاک ہو جائے؟ نانا، میرا نبی نماز پڑھتا ہے امت کو سمجھانے کے لیے رب کو سجدہ کیسے کرنا ہے۔ میرے نبی نے کلی کی امت کو بتانے کے لیے، میرے نبی نے وضو کیا امت کو بتانے کے لیے، میرے نبی نے روزہ رکھا، رب فرماتا میں نے تم پہ روزے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ حضور کس لیے رکھتے تھے؟ تقوی لینے کے لیے۔ نانا، جس کا غلام صدیق اکبر جس کی شان میں قرآن کہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جس کا غلام سب سے بڑا متقی ہے اور جس کا غلام علی امام المتقی ہے، اس محمد کے اپنے تقوی کا کیا مقام ہوگا؟ جزاک اللہ۔ پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کافی عرصہ ہو گیا آپ نے نکتے نہیں سنائے، میں نے کہا آج نکتے ہی چلا نہیں۔ آکی سبحان اللہ، اونچی آواز نظر بس سبحان اللہ تسی آکھ دے رہنا، میرے کل سن دے رہنا۔ اچھا ہاتھ کی بات کر رہا، وہ ہاتھ کون سا ہاتھ جو عثمان کے لیے بیعت لے؟ کس کا ہاتھ؟ اسی نہ ناسبیاں نہ خارجیاں نہ رافضیاں، سمجھ آگئی؟ ہم حضور کی آل کے بھی نوکر ہیں، سرکار کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں۔ ذرا سنی بن کے میری بات کو سنیے گا، اور سنی بن کے میں بیان کرنے کا قائل ہوں، میرے ہاتھ میں دامن میرے علی کا ہے۔ توجہ سے سنیے، امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں۔ اب جس ہاتھ پہ عثمان کے قصاص کی بیعت لی جائے، ایک ٹبر وہ ہے جو صرف یہ بتاتا ہے کہ وہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ تھا۔ میں نے کہا جس ہاتھ نے علی کا ہاتھ بلند کے کر کے کہا تھا من کنت مولا فعلی مولا، وہ کس کا ہاتھ تھا؟ وہ کس کا ہاتھ تھا؟ یہاں تیری زبان گم کیوں ہو گئی؟ یہاں چپ کیوں کر گیا؟ یہ تجھے جواب ملے گا تو صرف اہل سنت کے سٹیج سے ملے گا، کیونکہ اہل سنت و جماعت وہ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں دامن حضور کی آل کا ہے، دوسرے ہاتھ میں دامن حضور کے اصحاب کا ہے۔ سنی حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتا ہے، وہ کہاں کا مسلمان ہے؟ اور تجھ سے تو وہ کتا اچھا ہے جو اصحاب کہف کو نہیں بھونکتا، تو انسان کہ محمد کے ساتھ تو بھونکتا کہ یہ سبحان اللہ۔ میرے بریلی کے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔
حاضرین کرام، ہم خوش قسمت ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کی محبت کا اگر آپ کو درس ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کا درس اہل سنت اسٹیجوں سے ملے گا، اہل سنت و جماعت کے اسٹیجوں سے ملے گا۔ آپ دیکھیے نا، کہتے ہیں جی پھر اگر حضور علیہ السلام نور تھے پھر بشر کیوں؟ ایک ہی مثال دے کے اپنی بات کو چلاتا ہوں، وقت اپنی وسعتوں کو سمیٹ رہا ہے، بالکل ٹائم مختصر ہے۔ بابا جی قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایک نوری کا ذکر کیا جو بشر بن کے آیا، کون؟ جبریل۔ رب فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا۔ پہلے آپ نے جو مجھے سننے والے ہیں، جمعے پہ سننے والے ہیں، انہوں نے سنا ہوگا، لیکن میں تھوڑا سا اس میں چینج کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے مریم کی طرف روح امی کو بھیجا، جبریل کو بھیجا، اپنے روح کو بھیجا۔ بھیجا کس انداز میں؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ رب فرماتا ہے میں نے اس کو مکمل بشر بنا، رب نے بھیجا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا، بھیجنے والا اللہ، بھیجا کس کی طرف جا رہا؟ مریم کی طرف۔ اب مکمل بشر بن کے آیا ہے کون؟ امام الملائکہ، فرشتوں کا امام، فرشتوں کا سردار، بیت المعمور کا خطیب۔ اب وہ بشر بن کے آیا ہے کون؟ نور۔ بولیے نا یار، ہے نور آیا بشر بن کے۔ تو پھر جو ہمیں یہ کہتے ہیں اگر نور ہو تو بشر نہیں، بشر ہو تو نور نہیں، ذرا جبریل کی ڈیفینیشن کر کے دکھائیں، یہ نور ہے تو بشر کیوں ہے، بشر ہے تو نور کیوں ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر فرشتوں کا سردار نور ہونے کے باوجود لباس بشریت پہن کے آ سکتا ہے تو نبیوں کا سردار۔ اچھا پھر ایک اور بڑی مزے کی بات ہے جبریل نیک بندی، اللہ کی ولیہ، نبی کی ماں، رسول کی ماں مریم کے پاس آیا، وہ دیکھ کے کہتی ہے کون ہے؟ پہچان نہیں سکی۔ کیوں نہیں پہچان سکی؟ پوچھا نا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قرآن کہہ رہا ہے، کہا اللہ کی پناہ مانگ، تو آنے والے اپنا تعارف کروا، لگتا تو متقی ہے۔ اس نے کہا بی بی ڈرنا، انما انا رسول ربک، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، میں رسول کا ترجمہ نہیں کرتا، انما انا رسول، میں تیری طرف اللہ کا رسول، ربک، رب کی طرف سے آیا ہوں، تیری طرف آیا ہوں۔ اچھا پھر کس لیے آیا ہے؟ اہب اللہ کی غلامن زکیہ، میں تجھے پاک بیٹا دینے آیا ہوں۔ واحد متکلم ہے، علماء تشریف فرما، میں دینے آیا ہوں، اہب اللہ کی غلامن زکیہ، میں دینے آیا ہوں۔ اب جبریل نے کہا میں دینے آیا ہوں، ہم نے یہ نہیں کہا جبریل دیتا ہے، ہم نے یہ کہا دیتا اللہ ہے، دلاتا پیاروں سے ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں۔ ہم پیر سیال سے، مہر علی سے، پیر پٹھان سے، داتا علی سے، خواجہ اجمیری سے، حضرت غوث جلی سے بیٹا مانگنے نہیں جاتے، ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا ہم اس قابل نہیں، ڈائریکٹ مانگے، ان کے صدقے عطا کر، ان کے وسیلے سے عطا کر۔ اب جبریل آیا، کہتا میں دینے آیا، ہم نے اس لیے نہیں سمجھا کہ جبریل دیتا ہے کیونکہ پیچھے فَأَرْسَلْنَا، بھیجنے والا اللہ، بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور لی آہبا، اللہ کی غلامن زکیہ، کہتا میں دینے آیا ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی ہے انما انا رسول ربک، رب کی طرف سے تیری طرف آیا ہوں۔ توجہ ہے، ہاں جن وہ کھلاگری بے شک جائے، میں چھان نہیں لا لیندہ ہوں نا کدی کدی بھی، میں نو کام دے بندے چاہیے۔ توجہ کیجئے گا، اگلا جملہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا مریم نے پہچانا نہیں، مریم نے پہچانا نہیں، اگر پہچان جاتی، جملوں پہ غور کیجئے گا، اگر پہچان جاتی تو جس نے نور سے بشر بنایا تھا پھر اس کے بنانے پہ انگلی اٹھتی کہ تو نے بنایا، مریم پہچان گئی۔ ماشاءاللہ ہمارے معزز مہمان جناب محترم انصر مجید خان صاحب، ماشاءاللہ جی، اور ساتھ محترم جناب چودھری فیاض احمد کوٹھی صاحب، ذیشان حسین حیدری صاحب، شفقت گجر صاحب، اہلاً و سہلاً، مرحبا، سب مرحبا، ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ۔ انصر صاحب کی رہائش گاہ پر بہت بڑی محفل تھی، بلکہ یہاں سے ثنا خانوں کو میں نے ہی بھیجا تھا،
تو بڑی ان کی محبتیں ہیں ہمارے ساتھ، اور ہمارے ساتھ ان کا حضور علیہ السلام کی محبت والا رشتہ ہے۔ مدینہ طیبہ میں میں ان کا رفیق تھا، ان کی مہربانی تھی مجھے ساتھ لے گئے تے اون جنہاں نوں میں دس دیتا ہوں جدوں بھی جتنا تسی کلے نہیں جا سکتے، ہاں جویں دا مینوں چسکا پایا جے مینوں نال ہی رکھنا، کیوں جی حیدری اللہ سلامت رکھے۔ میرے ساتھ ان کی محبتیں جب یہ سیاست میں نہیں تھے اس وقت سے میرا اور ان کا تعلق ہے، جب میں 49 ٹیل پہ جمعہ پڑھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی، آپ کی عزتوں میں اللہ اضافہ فرمائے، مقام و مرتبے کے اندر اللہ کریم اضافہ فرمائے۔ بات عرض کر رہا تھا، میں تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کر دوں تاکہ معزز مہمان بھی سمجھ جائیں کہ جبریل آیا حضرت مریم کے پاس، ہے نور، اللہ فرماتا فتمثل لہا بشرا سویا، میں نے اس کو بشر بنا کر بھیجا۔ حضرت مریم کے پاس آیا، اتنی بڑی ولیہ کاملہ جو محفوظ عن الخطا، وہ پہچان نہ سکی، محفوظ عن الخطا، جو اس کے باوجود جبریل کو پہچان نہ سکی، پوچھنا پڑا تو کون ہے، اگر پہچان جاتی پھر جس نے بنایا تھا اس کے بنانے پہ انگلی اٹھتی، یا اللہ تو نے بنایا، مریم تو پہچان گئی ہے، پھر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب پتہ یہ چلا بنانے والی قدرت کاملہ ہے، جس کی طرف بشر بن کے آیا وہ اللہ کی نیک بندی، اللہ کی ولیہ ہے، پہچان نہ سکی۔ اب پتہ یہ چلا مریم کی پاک نگاہیں جناب جبریل کو نہ پہچان سکی، زمانے کی گستاخ نگاہیں محمد مصطفیٰ کو کیسے پہچان سکی؟ بات تو یہی ہے کہ حقیقت مصطفیٰ خدا کے سوا جانتے ہی کون۔ مجھے بتائیں عقل یہ مانتی ہے کہ 40 دن بندہ نہ سحری کرے نہ افطار کرے پھر بھی اشاش بشاش؟ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ تاجدار ختم نبوت۔ اچھا بلکہ صحابہ کرام نے دیکھا حضور علیہ السلام نہ سحر کر رہے ہیں نہ افطار کر رہے ہیں، آخری ایام ہے زندگی کے، 40 لگاتار 40 دن نہ سحری کی نہ افطاری کی۔ صحابہ نے دیکھا، انہوں نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا حضور علیہ السلام کی پیروی میں۔ آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا چہروں پہ نقاہت آ گئی، کمزور ہو گئے، دبلے پتلے ہو گئے، کوئی اٹھے بیٹھ نہ سکے، بیٹھے اٹھ نہ سکے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی آقا آپ نے کھانا پینا چھوڑا، ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ اچھا حضور علیہ السلام نے آگے سے فرمایا کیا؟ فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا حضور کے 2 ہاتھ ہیں میرے بھی 2 ہاتھ ہیں، حضور کی بھی 2 آنکھیں ہیں میری بھی 2 آنکھیں ہیں، حضور کے بھی 2 پیر ہیں میرے بھی 2 پیر ہیں۔ ان کو پتا ہے یہ ان پیروں کا مالک ہے جو پیر مکے کی دھرتی پہ لگتا ہے، اللہ اس قدم کی برکت سے پوری دھرتی کو مسجد بنا دیتا۔ یہ پیر عرش پہ لگے عرش معلیٰ بن جاتا ہے، یہ پیر مکے کی گلی میں لگے تو رب اس شہر کی قسمیں ارشاد فرماتا ہے، یہ پیر وہ ہے دھرتی پہ لگے تو پوری دھرتی کو پاک کر دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس دن دنیا میں آیا میرا پیر مکے میں لگا، اللہ نے پوری زمین کو پاک کر دیا۔ مجھے کہنے دو جس نبی کا پیر مکے کی گلی میں لگے اس کی برکت سے پوری دھرتی پاک، تو محمد جس جھولی میں آئے تھے اس آمنہ کی پاکیزگی کا کیا معیار ہو؟ جس جھولی میں حضور تشریف لائے تھے۔ اور پھر ایک بات اور میں سن لے میری، جس جھولی میں مصطفیٰ رہے، ہاں تفصیل کی ضرورت نہیں، جس جھولی میں مصطفیٰ رہے ہر جھولی پاک، جس جھولی میں میرے نبی رہے ہر جھولی پاک، جس کندھے پہ میرے نبی بیٹھے وہ وجود پاک، جو میرے نبی کے کندھوں پہ بیٹھا ان کا بھی وجود پاک۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کے پاس نہ پاکی آ ہی نہیں سکتی اور جس کے گھر کے قریب نہیں آ سکتی اس محمد کے قریب کیسے آ سکتی؟ سمجھ آ گئی ہے میری بات؟ تو نبوت کا معیار ذہن میں ایسا ہونا چاہیے، ہر محراب و منبر سے حضور علیہ السلام کی محبت کی آواز اس انداز سے اٹھے۔ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں بچہ بھی سنے، تو میرے نبی کے بعد کوئی جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہو بچہ بھی سن کے کہنا کمینی، شان نبوت یہ نہیں، نبوت کا معیار یہ نہیں۔ اگر مرزا قادیانی کو دیکھ لیں کہ جس کی اپنی ایک آنکھ نہیں، اگر انبیاء کی شان کو دیکھیں، اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کی میں بات کر رہا ہوں نا، حضرت مریم کی، عیسیٰ علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اندھوں کو آنکھ دیتے ہیں،
برس کے مریض کو شفا دیتے ہیں، مردے کو زندہ کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. بتاؤں کہاں قرآن کہہ رہا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. یہ 6 شانیں اللہ نے جناب عیسیٰ کی بیان کی. نمبر 1 مٹی کا پرندہ بناتے ہیں، اس میں پھونک مارتے ہیں وہ اڑنے لگتا ہے. نمبر 2 اندھا ہے آنکھیں دیتے ہیں. نمبر 3 برس کا مریض ہے شفا دیتے ہیں. نمبر 4 مردہ ہے زندہ کرتے ہیں. نمبر 5 کوئی بندہ گھر سے کھا کے بتاتے ہیں کھایا کیا ہے. نمبر 6 جو چھپا کے بتاتے ہیں چھپایا کیا ہے. لیکن مزے کی بات یہ 7ویں پارہ کے اندر اللہ فرماتا ہے وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي. اب بِإِذْنِ پہ غور کیجئے گا. بِإِذْنِ میرے اذن سے، میری اجازت سے. نمبر 1 وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ. یہ جتنی بھی شانیں ان کے ساتھ ساتھ اذن چلتا رہا. شابہ لگے ذرا دس دیا. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي. شانیں 6 بِإِذْنِی 4 بار. اذن کہتے ہیں اجازت کو. آپ منسٹر رہے ہیں، پنجاب کے منسٹر رہے ہیں، جو محکمہ آپ کے پاس تھا، سی ایم پنجاب نے آپ کو اس میں اختیار دیا ہوا تھا. کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کا انکریمنٹ آپ کو کروانا پڑتا تھا، لیکن انہوں نے آپ کو آل ان آل کر دیا کہ آپ اس کے مالک ہیں، جو اچھا آپ کو لگے وہ آپ کریں. آپ کرتے رہے. اب اس کو کہتے ہیں اذن، اجازت دینا کسی پاورفل اتھارٹی کی طرف سے، جو اس کا چیف ایگزیکٹو ہے، یعنی پورے صوبے کا. اب جو سب سے بڑی اتھارٹی ہے، جو ملکوں کا مالک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جو ملکوں کا مالک جسے چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک لے لے، جسے چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، وہ مالک کے کل. عیسیٰ کو 6 پاوریں بِإِذْنِی 4 بار. لیکن جب تاجدار ختم نبوت کی باری آتی ہے، بِإِذْنِی کا تکرار نہیں، بلکہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بِإِذْنِی. اے محبوب، ہر کام کی اللہ کی اجازت نہیں. کوئی کہے چاند توڑ کے دکھا، اجازت کی ضرورت نہیں. انگلی اٹھانا تیرا کام ہے، چاند کے ٹکڑے کرنا خدا کا کام. اگر کوئی کہے پتھروں سے کلمہ پڑھوائیے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی کہے سورج کو پلٹائیے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی کہے درختوں کو بنوائیے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی کہے پتھروں سے کلمے پڑھاؤ، اجازت لینے کی ضرورت نہیں. محبوب، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اس میں کمالات دکھانا خدا کا کام. سمجھ آئیے بات؟ بہت شکریہ. ایک بار کہیے سبحان اللہ. ہونتے تھے شیر بندا ہے. اچھا جب تک نہ پڑھوں نا یہ جان کے ڈیلے ہو جانے. تسی بھی سمجھ لو نا. ماشاءاللہ. ایک بار محبت سے کہیے سبحان اللہ. اب اللہ نے نبیوں کو شانیں دی. میرا مقصد قطن یہ نہیں کہ جناب عیسیٰ کی شان کو میں گھٹا رہا ہوں. عیسیٰ کی شان وراء الورا، وہ اپنی مثال آپ، ہر نبی اپنی مثال آپ، ہر نبی شان والا مقام والا. لیکن اللہ نے انبیاء کی شانیں تقریباً میرے نالج کے مطابق 26 انبیاء اور رسول کی شانیں قرآن میں بیان کی. رب نے بھی بتا دیا جس کو جو دیا، جو قرآن کریم کے اندر بیان ہوا. علمناہ صنعۃ لبوس لکم، جناب داؤد کو لباس زرہ بنانے کا علم دیا.
وعلمناہ من لدنا علما، جناب سلیمان کو علم لدنی عطا، خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا فرمایا، علمنا منطق الطیر، جناب خضر کو جناب سلیمان کو پرندوں کی بولی کا علم دیا۔ جتنے نبی سارے شان والے، سارے مقام والے، سارے مرتبے والے، وعلم آدم الاسماء کلہا، آدم کو اسماء کا علم دیا۔ جب اپنے نبی کا علم قرآن میں پڑھتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے 1 2 3 4 5 10 نہیں، بلکہ وعلمک ما لم تکن تعلم، جتنے علوم ہیں اللہ نے فرمایا میں نے سارے مصطفیٰ کو سکھا دیا، سارے علوم عطا کر دیے۔ پھر کہنا پڑے گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ اب دیکھیں نا شاعر نے ادب کو کس انداز سے مرموز رکھا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر نبی سارے شان والے ہیں، لیکن سرور انبیاء تیری کیا بات، سرور انبیاء تیری، آپ نے سب نے کہنا کیا بات، ہم امتی ہیں نا رسول اللہ، ہم امتی ہیں حضور کی، اور جس کی غلامی میں بندہ ہو نا اس کی غلامی پہ ناز کرنا چاہیے۔ ذرا آوازیں بلند کی، ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں، ہم تاجدار ختم نبوت کے غلام ہیں، ہم کسی یہودی یا عیسائی کے غلام نہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کا کلمہ صرف مصطفیٰ کی امت نے نہیں پڑھا، درختوں نے پڑھا، پتھروں نے پڑھا، پرندوں نے پڑھا، درندوں نے پڑھا، جانوروں نے پڑھا، فرشتوں نے پڑھا، نبیوں نے بھی پڑھا، رسولوں نے بھی پڑھا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے، اس لیے ہر بندہ شعر پڑھوں گا پورا میں، کیا بات آپ سب نے کہنی ہے سٹیج سے لے کر آخری بندہ تے جے وہ بندہ میں نظر آ گیا جڑا اتھے بھی چوکے تے میں اودے کول آ جا، سمجھ آگی بسرا صاحب حق بندا نا میرے پسینے نکل آن اگے میں تم دسیا بھی مولوی چنگا ٹل لائے تے آدھے حلوے نال رگاں پالش کی دیا، یہ بولیا نہ جائے آدھے کھا نہ بیٹھا کہ بولیا نہیں جا رہے، حالانکہ یقین کرو میں کچھ نہیں کھایا، انصر صاحب نے سحری کرنی ہے میرے ساتھ، اس لیے اس خوشی میں میں نے کھائی گئی، اور میرا ان کا جھگڑا یہ رہتا تھا مدینہ پاک میں بھی نہ تھوڑا کھا کے ہٹ جاتا ہے، نہیں کائی صاحب انج نہیں، یہ پھر پلیٹ بھر کے دیں گے، میں پھر تھوڑا کھا کے رکھ دیں کہ یہ سبحان اللہ کریم صدقہ محبوب کریم کا آپ سب کو حضور کے شہر کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ تیار ہو پھر کہ یوں تو سارے نبی ایک بار پھر محبت سے کہیے سرور انبیاء سرور انبیاء تیری کیا بات ہے والیے کل جہاں ایک تیری ذات ہے حبیب خدا حبیب خدا تیری کیا بات ہے تاج ختم نبوت
خاتم الانبیاء خاتم الانبیاء کیا بات ہے حضرت آمنہ کے دلار نبی غمزدہ امتوں کے سہارے نبی غمزدہ امتوں کے سہارے غمزدہ یہ کہاں کے سہارے کی بات ہو رہی ہے کس سہارے کی بات ہو رہی ہے جس وقت کوئی سہارا نہیں جب سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے سارے سہارے چھوڑ جائیں گے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی تیرا بھائی تیرے ماں باپ و صاحبتہ و بنی تیری بیوی تیرے بچے یہ سب تجھ سے منہ موڑیں گے جب کوئی سہارا نہیں ہوگا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میں زلفیں کھول دوں میں زلفیں کھول کے عرش کے سامنے سر سجدے میں رکھوں عرش کے سامنے سر سجدے میں رکھوں گا آواز قدرت آئے گی پیارے یہ گیسو کیا مانگ رہے ہیں مجھے سمجھ آ گئی آپ عشق کی معراج کرنا چاہتے ہیں میں بھی کروانا چاہ رہا ہوں کہ سرکار سر سجدے میں رکھیں گے منظر کیا ہوگا تغے عرش سجدے میں سر کو جھکایا ذوق آئے تو سبحان اللہ نہیں تو اب میں نے مانگنی نہیں ہے سبحان اللہ تغے عرش سجدے میں سر کو جھکایا بکھر کر کے زلفوں نے یوں رنگ لایا بکھر کر کے زلفوں نے یوں رنگ لایا یہ دیکھا خدا نے نبی کو بلایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں مل کے پڑھیے پیارے تیرے گیسو اب غور سے سنیں گے نا آپ کو ذوق آئے یہ سن کر کہا شاعر کہہ رہا جیسے حضور جواب دے رہے ہیں یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی یہ کہتی میرے گیسوؤں کی سیاہی گناہ بخش امت کے کر دے رہائی الہی یہ گیسو مانگتے الہی یہ کیسو مانگتے اب قدرت کا جواب شاعر تخیلات کی دنیا میں کہہ رہا یہ سن کر کہا تو نہ گھبرا محمد یہ سن کر کہا تو نہ گھبرا محمد میرے سامنے عرش پہ آ محمد جسے چاہے تو بخشوا یا محمد پیارے تیری ہم رضا چاہتے پیارے تیری ہم رضا چاہتے ہیں اور میرے بریلی کے امام نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا رضا محمد والا سوف یوتی کا ربو کا فطر محبوب اتنا عطا کروں گا تو میری عطاؤں پہ راضی ہو گیا اور پھر علامہ اقبال حیدری صاحب قلندر لاہوری وہ کیا کہتا ہے اچھا یہ جو اشعار ہے اعلیٰ حضرت کے خدا کی رضا چاہتے ہیں یہ کلام ہے زہ عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد
خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے جناب محمد برائے الہی، جناب الہی برائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور تحریک پاکستان کا جلسہ تھا، اقبال جلسے میں بیٹھا تھا، تلاوت کے بعد نعت خان نے نعت پڑھی، اس نے یہ اشعار پڑھے، امام اہل سنت کے بابا جی یہ اشعار، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اقبال کلندر تھا، اقبال کو وجد آ گیا، اقبال نے فوراً وہاں بیٹھ کے دو اشعار اسی وزن سے کافیہ ردیف کو ملا کے لکھ کے بالکل اسی کے ساتھ ملا کے کہا اس کا تسلسل نہ ٹوٹے، بڑے عشق میں پڑھ رہا ہے، کہا جہاں احمد رضا کی حاضری لگ رہی ہے میری بھی یہ چلوا اچھا وہ اشعار رکھے۔ اچھا اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے، رضائے محمد کو آپ نے یاد رکھنا، خدا چاہتا ہے۔ اب اقبال کیا کہہ رہا ہے؟ حدیث پاک کو مد نظر رکھ کے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں ادوں تک جنت جانے ہی نہیں جب تک میرا ایک امتی بھی جنت تو باہر ہم زدہ امتیوں کے سارے نبی، میں وہاں سے چلوں گا یاد رکھا جی میں واپس پھر اچھا اقبال نے اس کو سامنے رکھ کے جو لکھا بھائی کلندر نے کما خدا کی قسم امام اہل سنت امام احمد رضا کلندر لاہوری علامہ محمد اقبال یہ ایسی ہستیاں جن کا کوئی بھی کلام اٹھا کے دیکھا، ایک مقام پہ اقبال نے کہا ہو نہ یہ تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں قدموں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ وہ اقبال کہہ رہا کیا کہہ رہا ذرا سنیے، وجد آ جائے عشق کی دنیا مچل جائے۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جب کوئی بندہ بھی جنت سے باہر نہیں سارے جنت میں، پھر اقبال کہتا ہے تعجب کی جا ہے، تعجب کی جا ہے کہ پھر تو سے آلہ، حیرانگی کی بات ہے جنت بنائی کس نے بسائی کس نے، تعجب کی جا ہے کہ پھر تو سے آلہ بنائے خدا اور بسائے محمد، بنائے خدا اور بسائے محمد۔ اب اگلا شعر کہ تماشا تو دیکھو جہنم کی آتش، جہنم کی آگ لائی کیا بجائی کیا جٹا نو سمجھان واسطے گیا کہ تعجب کی جان ہے کہ پھر تو سے آلہ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ ارے تماشا تو دیکھو کہ نار جہنم جلائے خدا اور بجھائے محمد، جلائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے نا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کا دن ہوگا ہر کوئی صف میں کھڑا، لا یتکلم، کوئی نہیں بولے گا، کون بولے گا؟ الا من اذن له الرحمن، صرف وہ بولے گا جس کو رب رحمان کی طرف سے اجازت، جس کو رب رحمان کی طرف سے بولیے اجازت ہوگی۔ اب سارے یہ قرآن کہہ رہا ہے، جبریل بھی صفوں میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا 1,24,000 انبیاء رسول کم و بیش، ان کی امتیں اور میری امت سارے ملا کے جب صفیں بنے گی کتنی صفیں ہوں گی؟ 120۔ اس مسجد کی صف کی بات نہیں کر رہا، میدان معاشر کی صف کی بات کر رہا، جس کی ایک صف سورج طلوع ہو کے ڈوب جائے گا، اس کی کرن عبور نہیں کر سکے، اور ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن۔ حضور علیہ السلام سے امتیوں نے پوچھا یا رسول اللہ ایک دن 50,000 سال کے برابر کیسے گزرے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، محمد کے نوکروں کا 4 رکعت میں گزر جائے، سرکار کا فرمانے سے میرے غلاموں کا 4 رکعت میں گزر جائے۔
اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام قیامت کا دن 120 صفحے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر امتی جتنے یعنی 1,24,000 نبیوں کی امتیوں کی جو صفحے ہوں گی وہ ٹوٹل ہوں گی 40 120 میں سے باقی کتنی بچی 80 حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے غلاموں کے میں کثرت امت پر قیامت والے دن ناز کروں گا اور پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن صحابہ نے پوچھا جب سارے چپ ہوں گے پھر کون بولے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا انا خطیبہم اذا انصتوا جب سارے چپ ہوں گے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بولوں گا اب آقا کریم علیہ السلام بولیں گے تو پھر کیا بولنا حضور علیہ السلام وہاں کیا گفتگو ہوگی سورج سوا نیزے پہ ہوگا میزان بھی لگا ہوگا ترازو بھی لگا ہوگا اعمال تول رہے ہوں گے برائیاں بھی تول رہی ہوں گی اچھائیاں بھی تول رہی ہوں گی پھر حضور وہاں بھی تشریف فرما ہوں گے پوچھا گیا نا آقا قیامت میں آپ کہاں ملیں گے فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا وہاں نہ ملوں تو میزان پہ آ جانا وہاں نہ ہوں تو پل صراط پہ آ جانا کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا بھاری ہو نصیب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے تو میزان میں سرکار بھی بات وہاں لے آیا ہوں نا جہاں چھوڑی تھی کہاں چھوڑی تھی کہ حضرت آمینہ کے دلارے نبی غمزدہ امتیوں کے سہارے نبی حضرت جناب عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کا فرمان سنا کہ جس کا نابالغ بچہ دنیا چھوڑ جائے یا جس کا بچہ کچا بچہ جس عورت کا حمل گر جائے وہ بچہ بھی قیامت والے دن اس وقت تک جنت نہیں جائے گا جب تک اپنے والدین کی بخشش نہ کروا لے جناب ام المومنین نے پوچھا کہ جس کے نابالغ بچے سفارش کریں گے وہ تو بخشا جائے گا جس کو اللہ نے اولاد سے محروم رکھا ان کی سفارش کون کرے گا آقا نے فرمایا انا مولا من لا مولا لہو جس کا کوئی نہیں ہوگا اس کا میں مددگار ہوں اس کی سفارش اس کی شفاعت میں کروں گا آقا کریم نے فرمایا حضرت آمینہ کے دلارے نبی غمزدہ امتیوں کے سہارے نبی حضرت آمینہ کے دلارے نبی غمزدہ امتیوں کے روز محشر کرے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا کیا بات ہے سب کے مشکل کشا سب کے مشکل کشا سب کے مشکل کشا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات حشر کا میدان حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج سوا نیزے پر 50,000 سال کے برابر دن بس میں آخری لمحات پہ آ گیا 50,000 سال کے برابر دن پھر ہر کوئی نفسہ نفسی کے عالم میں کون آئے گا 1,24,000 انبیاء کے دروازے امتیں گھوم چکی ہوں اعلیٰ حضرت نے کہا خلیل و نجیب مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے کیونکہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے
تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن سزائے میں ہن بے ایسے میں نن یہ امن و امان تمہارے لیے سبابوں چلے کے بعد پھلے وہ پھول کھلے یہ دن ہو پلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے رضا کی زبان تمہارے لیے اور سبابوں چلے حشر کی بات ہو رہی اور جنا میں چمن جنا جنت جنا میں چمن باغ چمن میں سمن چمیلی کا پھول سمن میں پھبن پھبن میں دلہن جنت کی حور پھر سزائیں جزاؤں میں بدلیں گی سزائے مہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے اور امامت کل ولایت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے سب کچھ آئی حضور کے ساتھ سب کچھ حضور کے لیے اب حشر کا میدان بس بات کمپلیٹ کر رہا ہوں حشر کا میدان حضور علیہ السلام نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخر سب سے پہلے میں نے شفاعت کرنی ہے میری کی شفاعت قبول ہو اب حضور علیہ السلام شفاعت کریں تاج شفاعت پہن کے آئیں گے آقا کریم علیہ السلام مہربانی فرمائیں گے پھر اس وقت پتہ چلے گا کہ یاری کی دی کام آئی اتھے پتہ لگے گا یاری کی دی کام آئی سارے رشتے قرآن بھی کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی یہ سارے رشتے تجھ سے منہ موڑیں گے ایک دربار مصطفیٰ ہوگا جہاں سے آواز آئے گی انا لہا انا لہا انا لہا میں جو ہوں پل صراط پہ حضور تشریف فرماؤں گے جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کے غم میں رو رہے ہیں حضور نے فرمایا ہاں عرض کی آقا کس وجہ سے فرمایا پل صراط کا راستہ بڑا کٹھن ہے جبریل نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں جو بندہ 10 بار آپ پہ درود زندگی میں اخلاص کے ساتھ پڑھے گا میں اس کو پل ایسے کراس کرواؤں گا جیسے بجلی اپنی تار سے گزرتی پھر میکائیل نے کہا کہ میں اس بندے کو جس نے زندگی میں اخلاص کے ساتھ آپ پہ 10 مرتبہ درود پڑھا ہوگا میں اس کو ایسا جام پلاؤں گا پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی جناب اسرافیل نے کہا میں اس کے لیے ایسا سجدہ کروں گا کہ اس وقت سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ اس کی بخشش نہیں کر دیتا آگے اسرائیل کہتا ہے آقا جس نے زندگی میں 10 بار آپ پہ درود پڑھا ہوگا محبت کے ساتھ میں وعدہ کرتا ہوں جبریل میکائیل اسرافیل کی باری بعد میں آئے گی روح قبض کرنے میں آؤں گا میں دنیا میں ہی اس کی روح ایسے قبض کروں گا جیسے نبیوں کی روح قبض کرتی جیسے نبیوں کی روح قبض یہ انعام کس لیے ہے حضور کی امت کے لیے یہ یاد رکھیے مطلب یہ نہیں نمازیں چھوڑ دو ذکر و اذکار چھوڑ دو حج نہ کرو زکات نہ بلکہ بات یہ ہے کہ انہاں دا مول تا پینا جے گلے چ غلامی مصطفیٰ دا پٹا دیکھیں نا اللہ کے گھر میں جب جاتے ہیں ہر رنگ کا بندہ ہے لیکن جب بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں دو سفید چادریں انصر مجید صاحب میرے ساتھ تھے منسٹر تھے ان کا بھی وہی لباس تھا میرا بھی وہی لباس تھا لاکھوں فرزندان اسلام عرفات میں جمع ہوتے ہیں کوئی پہچان نہیں سکتا لینڈ کروزر والا کون ہے گدھا گاڑی والا کون اس کے دربار میں سب برابر ہو جاتے ہیں قیامت کا دن بھی ایسا ہوگا وہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم میری بارگاہ میں عزت اس کی ہوگی جس کے پاس تقوی اور اس کی قیمت کب پڑے گی اقبال نے کہا کہ محمد سے وفات سے تو ہم تیرے کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے اب جس کا بار بار مجھے حکم ہو رہا ہے میں پورا کر کے ختم کر رہا ہوں یہ چٹ بھی میں نے پڑھے بغیر ہی مجھے پتا چل گیا اس پہ کیا لکھا ہوا کہ یہ سبحان اللہ اب پتا چلا نماز روزہ حج زکات یہ قبول کیسے ہوں گی تصدیق ان کی تب ہوگی سینے میں میرے نبی کی محبت ہوگی نماز حج روزے زکات ہر ایک کی قیمت پڑے گی میرے نبی کی غلامی کی وجہ سے مگر نہ شاعر نے کہا نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی اے آمین گل حشر کو تیرے لال مکنی ذرا مل کے کہیے
حشر جس طرح آپ نے کہا تھا نا کیا بات یہ بھی ان جی کہنا سہری لبنی صلاۃ و تسبیح بھی ہونی ہے انشاءاللہ ذرا اور میرا ٹائم ابھی ہے لیکن میں نے اپنے ٹائم سے بھی پہلے کلوز کر دیا محبت سے کہیے اے آمینہ کل حشر تیرے لال تے مکنی باں جس نے پڑھائی باں جس نے پڑھائی سرکار مدینہ نو باں جس نے پڑھائی سرکار مدینہ نو سرکار مدینہ نو او کہندا پھرے سب لج پالا مکنی او کہندا پھرے سب لج پالا حضرت یوسف علیہ السلام کے اتنے حسین تھے کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان کو معراج کی رات دیکھا اللہ نے نصف حصہ ان کو حسن کا عطا مطلب کیا اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ جتنا حسن اللہ نے تخلیق فرمایا ہے آدھا پوری کائنات میں تقسیم کر دیا جو آدھا بچا اکیلے یوسف کو اتنے حسین اب شاعر کیونکہ شاعر کا تخیل ہوتا ہے شاعر کیا کیا ذرا سنیں غور شاعر کہتا ہے کہ یوسف تے حسین سارے یوسف تے حسین سارے تیری دید نو سکتے نے تیری دید نو ایسا تجھے خالق نے درخدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا یوسف تے حسین سارے تیری دید نو سکتے نے حسرت اے حسینہ دی تیری چال مکڑی حسرت حسینہ تیری چال چلیں ایک شعر اور ذہن میں اسی کلام ٹائم ہے تھوڑے کو ٹائم سبحان اللہ حاجی ظفر حسین بہت شکریہ یہ تو میں ذوق کے لیے کہہ رہا ہوں مجھے پتا ہے میں جتنی دیر بھی کرتا ہوں آپ تھکنے والے صبح جمعہ بھی اور آپ آتے ہی سننے کے لیے ماشاءاللہ تو میں آتے ہی سنانے کے لیے بگر نہ دو فرض ہر مسجد میں ہو رہے ہیں انصر صاحب بھی کہہ رہے ہیں صبح انشاءاللہ میری حاضری ہوگی یہاں اللہ نے چاہا تو ضرور تشریف لائیں گے تو ایک شعر اس کا تھوڑا سا مفہوم سمجھے بالکل شارٹ دل گانے رکھی منگے مول جند دی لگ شاعر کہہ رہا ہے جیسے وہ فلانی چیز گانے دے طور تے سامن ضمانت دے طور تے رکھ دی گروی اچھا شاعر کہتا ہے کہ یہ نہ سمجھنا وہ یوسف کی بولی تھی کہ سوتر کی امتی والی بھی آ گئی تھی ایتھے گل اچھی ایتھے آنا نا ایتھے کی اپنا شاعر کہتا ہے دل گانے رکھی منگے مل جند دا وی لگ سکدا دل گانے رکھی منگے مل جند دا وی لگ سکدا مل جند دا وی لگ سکدا کیونکہ بولی حبیباں دی بولی حبیباں دی کدو مال تے مکڑی اے آمینہ کل حشر نو تیرے تین یار چڑھونا یارات دی سیاہی نو یارات دی سیاہی نو یہ گلویوں دی زلف تے ایک وار تے مکڑی
گفتگو ختم کنڈ کرنا تو پنجانو ہن تے سارے بولنا ہی نہیں ہن تے وہی بولے گا جڑا ادھر کنڈ کردا رہے کنڈ کرنا پنجانو مکھ پھیر نہ پنجان جو مکھ پھیر نہ پنجان جو کنڈ کرنا تو پنجان مکھ پھیر نہ پنجان جو مکھ پھیر نہ پنجان جو جنت تے جہنم دی کل بات تے مکڑی جنت تے جہنم دی گلیاں میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک ہے آقا نے فرمایا حسن و حسین کو جھولی میں بٹھا کر جدوہما فی الجنہ ان دونوں کا نانا جنتی و ابوہما فی الجنہ ان دونوں کا باپ علی جنتی و امہما فی الجنہ ان دونوں کی ماں فاطمہ جنتی و خالتہما فی الجنہ ان دونوں کی خالہ جنتی و عمتہما فی الجنہ ان دونوں کی پھپھو جنتی اور پھر آقا کریم نے فرمایا لوگوں سن لو فی الجنہ یہ دونوں خود بھی جنتی ومن احبہما فی الجنہ جو ان سے پیار کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے جنت تے جہنم دی کلیاں مکنی حضرت شاہ نصیر الدین نصیر چراغے دولا آپ فرماتے ہیں خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ ڈال دیتا ہے پرکھ نہ ہو اگر کسی کو یا علی کہو یہ وہ نام ہے شجرے کھلال یہ وہ نام ہے حدیث پاک اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 23ویں جلد میں نقل کی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انصار اہل عرب اور میری قرابت کا حق نہیں پہچانتا میرے نبی علیہ السلام کا فرمان یا حرامی ہے یا حیضی ہے یا منافق ہم اہل سنت و جماعت کو حضور کی آل کے بھی نوکر ہیں سرکار کے صحاب کے بھی نوکر جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں اس کو کہیں سکون کی دولت ملی نہیں مجھ کو تو زندگی نے یہی درس دیا ہے اس زندگی پہ ہو لعنت جس میں علی نہیں جنت تے جہنم دی کلیال بس مرنے کے بعد یہی چیزیں یاد رہیں گی ایک دن سب نے جانا میں نے بھی مر جانا کم از کم یاد رکھو گے مولوی دی گل مک دی یہ تھے سی کہ علی علی ذرا علی کی آواز آپ نے کہنا علی ہر بندہ کہ علی امام منستو منم غلام ہاتھ بلند کر کے کہیں علی امام منستو منم غلام ہزار جان گرامی فدا بنانے حیدر بول رہا ہے سر کے حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے علی مولا کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے علی امام منستو منم غلام علی امام منستو منم غلام
گئے علی امام منستو منم غلام علی ہزار چار چرانی فدا بنام علی. ایک شعر واجد صاحب سلام کا پڑھیں گے پھر دعا کریں.